السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، بہت اہم بہت ہی اہم گفتگو جاری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ 5 بڑے پیغمبر میں سے ایک پیغمبر ہے، اور اس وطن میں جو ہم رہتے ہیں بہت سارے میجارٹی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ جو ان کے بلیفز میں جو غلطیاں بعد میں شروع ہوئی ہے، جو اوریجنالٹی، جس طرح سے میں پہلے کہہ رہا تھا، جو بھی پیغام جو بھی نبی لے کے آتے تھے، جو ٹائم ان کو گزرتے اس کی اوریجنالٹی، اس کے میسیج کو کھو کر پھر اس میں مکس اپ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے عیسائیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں بھی یہی ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو کبھی نہیں کہے کہ میں بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں، میری عبادت کرے، لیکن ان کے ماننے والے بعد میں، کیونکہ انسان ایک گریڈی انسان ہے اور اللہ کی کتاب میں جو ہے وہ چیزیں ایڈ کر چکا ہے، کچھ چیزیں نکال چکا ہے، تو اسی طرح سے بائبل کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے آخری ریولیشن جو قرآن مجید ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی اوریجنل حالت میں رہ کر ساری انسانیت کو گائیڈ کر رہی ہے۔ 1400+ سال ہو چکے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے آخری لمحے تک یہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اللہ کا میسج تمام انسانیت کو گائیڈ کرے گی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا، جس طرح سے مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک مقامات پہ عیسیٰ علیہ السلام کا الگ الگ واقعات، آپ کا میسج، آپ کے واقعات اس میں پیش کیے ہیں۔ آئیے اسی ٹاپک پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، اب یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جی اور سورہ مریم سے میں نے لی ہیں۔ تو جہاں سے میں نے یعنی جو حصہ میں نے منتخب کیا، اس سے پہلے یہ آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب گویا کہ حاملہ ہوئی، ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہو گئی تو آپ ان کو لے کر اس آبادی میں، اس گاؤں میں آئیں کہ جہاں رہائش تھی، تو لوگوں نے بڑے یعنی حیران کن انداز میں اس واقعے کو لیا، اور نہ صرف یہ کہ حیران کن انداز میں لیا بلکہ طعن بھی کیا کہ تم نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ یعنی یہ کہا کہ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری والدہ ہی خدا نخواستہ کوئی حیا باختہ عورت تھی۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دیا، بلکہ جیسے اللہ نے ہدایت کی تھی کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، تو آپ نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، جو کہ ابھی بچے تھے۔ جی اب قرآن کریم نے اس واقعے کو جو نقل کیا ہے، اس کی تحقیق اور تفتیش، یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے، یا یہ بات جو قرآن نے نقل کی ہے خدا نخواستہ مجھے اس میں شک ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر ہے کہ دو اس وقت کی بڑی قومیں تھیں، جن میں کہ مشرک تو اپنی جگہ پر تھے، لیکن جو دو قومیں تھیں، ایک یہود اور ایک نصارہ، ان یہود و نصارہ کے ساتھ سامنے جب آپ یہ کلام پیش فرماتے تھے تو وہ زیادہ معترض ہوتے تھے، کیونکہ بہرحال وہ اہل کتاب تھے، تو وہ حسد میں کہہ لیں، بغض میں کہہ لیں، یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، لیکن ان سے زیادہ معارضہ رہتا تھا۔ تو حضرت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ
آیات نازل ہوئی اور بتایا کہ دیکھو اس طرح ولادت ہوئی تھی، اس طرح ان کی والدہ گاؤں میں آئی تھی، اس طرح لوگوں نے ریمارکس دیے تھے، اور پھر یہ وہ کلام ہے اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے. تو اگر خدا نخواستہ میں یہ یعنی ذاتی رائے سمجھ لے یا میرا ایک فہم سمجھ لے، اگر نصارہ کو اشکال تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ خلاف واقعہ بات فرما رہے ہیں، تو اس کے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ انجیل لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ فرما رہے انجیل میں تو یہ نہیں لکھا، اس کے خلاف لکھا ہے. تو سیدھی سادی بات تھی کہ تردید ہو جاتی اور اس واقعے کا خلاف حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا. لیکن کسی نصرانی عالم کے اندر یا کسی بھی نصرانی پڑھے لکھے کے اندر اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس وقت کی جو انجیل تھی، جو میرا وجدان کہتا ہے، اس میں یقیناً یہ تفاصیل تھیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے آلٹریشن کی ہے، تو پھر یہ چیزیں اس میں سے نکال دی گئیں جو قرآن نے حقیقتاً بیان کی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اگرچہ تحریف ہو چکی تھی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، اگرچہ تحریف کا دروازہ کھل چکا تھا اور تحریف ہو چکی تھی، لیکن جو باتیں قرآن کریم میں منقول ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ گویا اس وقت تک بھی موجود تھی. لہذا معلوم ہوا کہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا وہ صحیح بیان کیا. اب حضرت مریم علیہ السلام نے فاشارت الی، آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا. قالو، وہ جو وہاں موجود تھے، قالو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو کہ ایک دو روز کے آپ کی عمر مبارک کا جو ہے ایک دو روز کے ہی تھی میرے خیال سے، ایک دو روز چند روز ہے. تو انہوں نے کہا کیف نکلم، یعنی کیسی تم کیسی بات کر رہی ہو، کیسے ہم بات کر سکتے ہیں من کان فی المہد صبیا، جو ابھی تمہاری گود میں ہے یا پگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے اور بچہ ہے، تو جو گود میں اٹھائے ہوئے بچے سے بھلا ہم کیسے بات چیت کریں. اب مریم علیہ السلام تو خاموش تھی. اس وقت حق تعالی جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ظاہر فرمایا اس وقت جب کہ آپ گود میں تھے. اسی کا نام معجزہ ہے کہ وہ بچہ جو عہد طفولیت میں اپنے بچپن کے زمانے میں کلام نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کو زبان دے دی، اور ایسی یعنی فصیح و بلیغ زبان دی کہ گویا وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہمارے سوال کا جواب کس طرح اللہ نے اس بچے سے دلوایا. اب آپ نے کیا کلام کیا وہ اصل میں سننے والا ہے. پہلی بات فرمایا قال انی عبد اللہ، دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہا انی ان اللہ، جیسے بعد میں عقیدہ بنا لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نخواستہ اللہ ہی ہیں. اسی وقت اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا کہ انی عبد اللہ. یقیناً اور انی کے ساتھ کلام کی ابتدا کرنا اس تیقن پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ بات یقینی ہے، اس کو کہیں آئندہ جا کے گڑبڑ نہ کر دینا. تو انی عبد اللہ، ورنہ انا عبد اللہ فرما سکتے تھے، لیکن انی کا لفظ جو ہے، یہ انا کا لفظ کا لانا اور پھر بعد میں یا متکلم کا لے کر آنا، یہ قرآن کی ایسی فصاحت ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. چلیے ہو گئی بات. پھر اب آپ نے کہا آتانی الکتاب. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابھی تو کتاب ملی نہیں، ابھی نبی بنے نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے کتاب دے دی، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا. تو یہ جو صیغہ ہے، جو لفظ ہے، یہ تو پاسٹ پہ دلالت کرتا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی پر دلالت کر رہا ہے. لیکن چونکہ حق تعالی جل شانہ ان کو طفولیت سے پہلے نواز چکے تھے، ان کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو ہم نے کتاب دے دی ہے، ہاں جب وقت آئے گا اس کا ظہور ہو جائے گا. لیکن یقینی بنانے کے لیے ان پر وحی آئے گی. اللہ نے کہا آتانی الکتاب، اس بچے نے کہا آتانی الکتاب، پہلی بات اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے میرے وجود کو بابرکت بنایا. اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا میرا وجود بابرکت رہے گا.
تو یہاں میں درمیان میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، یہ بات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سر سے لے کر پاؤں تلک ان کا رواں رواں یہ امت کے لیے، اس قوم کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. بے شک. اور یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات جیسے ان کی حیات میں ظاہر ہوتی ہیں، حق تعالی بعد از وفات بھی ان کی برکات کو ظاہر کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے عقیدے کا یہ بھی حصہ ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اور اسی کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم وہاں درود شریف پڑھتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اگر ہم امریکہ سے میں بیٹھ کر یہ بات کہیں السلام علیک یا رسول اللہ، یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ملائکہ لے کے جاتے ہیں. لیکن جب بندہ خود وہاں حاضر ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور خود اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. تو اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود بابرکت ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور پھر آگے دو باتیں ارشاد فرمائی، کاش کہ امت مسلمہ ان باتوں پہ توجہ دے. فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سبحان اللہ، کہ مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں. تو نماز کتنا بڑا عمل ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ہر نبی نے نماز ادا کی ہے، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن نماز وہ عبادت جو انبیاء کرتے تھے فرض کی صورت میں وہ نماز تھی. تو کہا اوصانی بالصلاۃ، پھر والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا بھی مجھے اللہ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا تو مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ حقوق اللہ میں نماز کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، یاد رکھو جس دن وہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور خوب تپش ہو رہی ہوگی اور گویا قیامت کا سما ہوگا، تو سب سے پہلے جو سوال تم سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. کاش کہ مجھے بھی اس کا احساس ہو، اور ہم جو مسلمان کہتے ہیں ہمیں احساس ہو کہ جو سب سے پہلا سوال ہونا ہے ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں. ہمیں اپنا ایک چارٹ بنانا چاہیے کہ اس میں ہمارے کتنے نمبر ہیں. اور زکوٰۃ دوسرا عمل ہے جو ایک طرح سے حق اللہ بھی ہے لیکن ایک اعتبار سے حق العبد بھی ہے، کہ اللہ نے کہا یہ ہے تو میرا حق کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے اتنے فیصد نکالو، لیکن وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ آسمان کی طرف مال کر دیں کہ کوئی مال اٹھا کے لے جائے گا. اللہ نے کہا نہیں، مخلوق میرا کنبہ ہے، جو ہم نے کریشن کی ہے یہ میرا کنبہ ہے، اس میں جو غریب ہیں، جو یتامہ ہیں، جو مساکین ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو مقروض لوگ ہیں، ان کو تم یہ زکوٰۃ ادا کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور آگے تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ بھی بڑی اہم ہے، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں. سبحان اللہ، ایک نبی ہوتے ہوئے اگرچہ وہ امت کا مطاع ہے اور امت کے ذمہ لازم ہے کہ ان کی فرما برداری کرے، تابع داری کرے، لیکن وہ نبی یہ کہتا ہے کہ میں نبی تو ہوں لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیونکہ آپ کے والد تو تھے نہیں، لہذا آپ نے کہا وہ برم بوالدتی. یہ بھی اس عقیدے کی نفی کرتا ہے جو خدا نخواستہ العیاذ باللہ یہود نے پھیلایا کہ نہیں ان کے تو والد تھے، اور العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر الزام تراشی کرتے ہیں. یہ اسلام ہے جس نے اس بات کا جواب دیا کہ ایک پاک دامن عورت، ایک عفیفہ عورت، ایک ایسی خاتون کہ جس کا ایک ذرہ عفت و پاک دامنی سے اور رواں رواں پاک دامنی پر مبنی ہے، تم اس پر الزام لگا رہے ہو. اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ یہ کہلوایا اللہ نے کہ یہ کہو برم بوالدتی، میری صرف والدہ ہیں، میرے والد نہیں ہیں، یا تمہارا یہ الزام غلط ہے.
تم میری عفیفہ اور پاک دامنہ ایک خاتون پر یہ الزام لگا رہے ہو, کل قیامت میں تمہیں جواب دینا ہوگا. یہ امت مسلمہ ہے, یہ مسلمان ہیں کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خبردار اگر کوئی یہ جرت کرتا ہے تو وہ امت کا سب سے بڑا دشمن نہیں بلکہ وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بدترین اور بدبخت انسان ہے جو یہ بات کہتا ہے, انتہائی بد نصیب انسان ہے. یہ کفر کی بات ہے کہ آپ مریم علیہ السلام کے ساتھ ان کے شوہر یا العیاذ باللہ ان پر ایسا الزام لگائیں کہ جو بے حیائی پر مبنی ہے. تو اسلام نے اس کو ڈیفینڈ کیا, وبرم بوالدتی کہہ کر. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری والدہ ہے, والد نہیں ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا, وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. سبحان اللہ. انبیاء اپنی اقوام کے لیے رحمت ہوتے ہیں, انبیاء جبار نہیں ہوتے, وہ کوئی ظلم کا پیکر نہیں ہوتے, وہ پیکر رحمت اور پیکر شفقت ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جبار بنا کر نہیں بھیجا, شقیہ, اور اللہ نے مجھے بدبخت بنا کر نہیں بھیجا. میں تو نیک بخت ہوں اور میرے اندر رافت و رحمت اللہ نے شفقت رکھی ہے. یہ فرمایا ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والسلام علی یوم اموت. اللہ سبحان اللہ, جب تک میں والسلام علی یوم ولدت, جس دن میں پیدا ہوا وہ بھی امت کے لیے سلامتی کا دن تھا. جی جی اور جس دن میں مروں گا دوبارہ وہ بھی سلامتی والا دن ہوگا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, اور جب اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے وہ بھی سلامتی کا دن. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اس وقت بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. آپ سے بریک کے بعد پھر یہی ٹاپک پہ ہم آج کا پروگرام کنکلوڈ کریں گے. آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.